ہر کلمہ اہل گفتار نظر آتی ہے، تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی مہک گل کی چہک آج بھی ہے۔ تشنگی جم گئی شبنم کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر تیری دریا سے میں پیاسا نکلا۔ حضور سیدی عبدالوسیع صاحب قبلہ نعت مصطفیٰ پڑھ رہے تھے، وقت بہت کم ہے ورنہ ہم صبح تک سنتے۔ مینارے نور علم پر ایک ابھرتا ہوا چمکتا ہوا ستارہ، غوث اعظم کا لاڈلا، جامع معقول و منقولات، استاذ العلماء، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ و مولانا مفتی سید فیضان رضا صاحب قبلہ دامہ ظلہ نورانی ہمارے درمیان جلوہ فروز ہیں۔ زیادہ لمبی گفتگو نہ کر کے میں اب حضرت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ان کی بارگاہ میں عرض کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ سامنے حضرت سید ظہور شاہ قادری رضی اللہ عنہ کا مزار پاک ہے اور اسی کے بغل میں ایک مسجد کی تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے، قرآن کا حکم ہے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ والوں کی جو آرامگاہ ہوتی ہے وہاں متصل مسجد کی تعمیر، یہ اہل سنت کا عمل برسوں سے ہے اور اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی مسجد کی تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ وہاں پر آپ نے جو چھوٹا سا چھوٹا نیک عمل، آپ جسے چھوٹا سمجھتے ہو، بہت کم سے کم سمجھتے ہو، مگر اگر آپ نے خلوص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اسے دیا آپ نے، تو وہی آپ کے لیے قیامت کے دن ایک بڑا ذخیرہ بنے گا۔ آپ مسجد کی تعمیر میں جاتے جاتے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ سید فیضان رضا صاحب قبلہ دامہ ظلہ نورانی کو کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اپنے کلمات حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ یہ ابھی آپ دیکھیں گے تو بالکل عنفوان شباب ہے اور ایک کھلتی ہوئی کلی، مگر علم کا جبل شامخ ہے۔ یہ بڑی عظیم علمی وراثت کو لیے ہوئے ہے اور اس چھوٹی سی عمر میں نسب، مرتبہ، عزت و عظمت جہاں بلند ہے وہیں علم بھی بلند ہے۔ ایک ادارے کی ذمہ داری اور اپنے والد گرامی معتمد تاج الشریعہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ سید شاہد علی میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ رامپوری، ان کے شہزادے ہیں۔ ایک عظیم ادارے کی تعمیر ہے، مدرسہ چلا رہے ہیں اور جامعہ ازہر سے انہوں نے علوم عربیہ میں مہارت تامہ حاصل کی اور اس وقت یہ قاضی رامپور بھی ہیں الحمدللہ۔ یعنی حضرت علامہ سید شاہد میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو امانتیں ان کو جو امانتیں حضور مفتی اعظم ہند نے عطا فرمائی تھی، آج انہی امانتوں کا بوجھ ان کے کندھے پر ہے اور الحمدللہ بڑے ہی حسن و خوبی کے ساتھ اسے یہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں اتنا تو وقت آپ کا لینا چاہوں گا کہ یاد رکھو، آدھا حضرت نے کہا تھا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اگر میں وہاں سے ادھار لے کر یوں کہوں کہ پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے رسول اور آل رسول اور شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے قربان کیا، آج یہاں جو سادات کرام آپ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کے شہزادے جو نظر آ رہے ہیں، سرکار غیاث ملت، یہ بھی ایک مدرسے کے بانی ہیں اور وہاں سے بھی علوم دینیا کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں اور رات و دن ایک کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں۔ میرا گلزار ملت یہ بھی ایک عظیم ادارے کا بانی ہے اور وہ اسے بڑی ہی حسن و خوبی کے ساتھ شب و روز ہر جگہ بلا خوف لومت لائم سینہ سپر ہو کر مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں لگے ہیں۔ سادات کرام اب علی کے لاڈلے اٹھ گئے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے تحفظ کے لیے۔ ہے کوئی جو اسے مٹا سکے؟
نہیں مٹا سکتا تو کہہ لو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ عشق رسول کی ایک تعبیر کا نام ہے۔ میں یہ اور کہوں گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت جو سکے رائج الوقت ہے، اور ہر سکے کے دو پٹ ہوا کرتے ہیں، ایک پٹ کا نام تاج الشریعہ ہے اور دوسرے کا نام محدث کبیر ہے۔ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت سیکھی ہے کہ چچا باپ کی منزل میں ہوتا ہے اور باپ کا دوست اتنے ہی احترام کا حقدار ہے جتنا باپ احترام کا حقدار ہے، اور پوری دنیا سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اجالے کے ساتھ یقین کے ساتھ جانتی ہے کہ پورے دنیا میں تاج الشریعہ کو اگر سب سے زیادہ کسی پر اعتماد تھا تو میرے محدث کبیر تھے، لہذا جو ادھر سے کٹے گا وہ بھی ہمارا نہیں، جو ادھر سے کٹے گا وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے حضور سیدی فیضان رضا صاحب قبلہ دامت ظلہ نورانی سے گزارش کروں گا کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے کلمات حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ نعرہ رسالت، شہزادہ حضور غیاث ملت، شہزادہ حضور غیاث ملت، عرس ظہوری خواجہ کا ہندوستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ شہید ملت، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس ظہوری، علماء اہل سنت۔ بستی بستی ساری دنیا، اسجد میاں اسجد میاں، بستی بستی ساری دنیا، اسجد میاں اسجد میاں، نور کی سرکار ہے، سیدی گلزار ہے، نور کی سرکار ہے، سیدی گلزار ہے، علی کے جبے کا حقدار ہے، سیدی گلزار ہے، نور خالق زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اس میں ہماری شرکت اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ان سادات اکرام کا سایہ کرم ہم سب پر دراز فرمائے، اور فیض علمی اور روحانی سے ان کے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہم سب کے آنکھوں کے نور، قمرین منیرین طیبین طاہرین سعیدین، حضور غیاث ملت اور حضور گلزار ملت دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تشریف فرما ہے، جلوہ بار ہیں۔ میں گستاخی کے لیے معافی چاہوں گا کہ اتنی جرات کر رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کی موجودگی میں کھڑے ہو کر کے لب کشائی کر سکوں۔ اجازت چاہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح کی مکمل امید رکھوں گا۔ لکل جواد کبوا ولکل سیف نبوا ولکل عالم حفوا۔ ہر تیز رفتار گھوڑے کے لیے ٹھوکر ہے لگی جاتی ہے اسے، ہر تیز دھار تلوار کبھی نہ کبھی کند ہو ہی جاتی ہے، اور ہر عالم اللہ
ہمیں ذلت سے، ذلت القدم سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اسے لرزش ہو ہی جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے زبان و بیان کی حفاظت فرمائے. میں اس وقت اپنی اس گفتگو کا آغاز علامہ سید ہدایت رسول رامپوری علیہ رحمت و رضوان کے کلام سے کرنا چاہوں گا، جن کی ذات بابرکت ایسی ہے کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کہ وہ نور نظر ہیں. امام اہل سنت علامہ سید ہدایت رسول سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. ان کے لیے چونکہ ان کا واعظ بہت پسند تھا امام اہل سنت کو، اس لیے ان کے لیے بریلی کے لیے پہلے سے کچھ وقت لے کر کے رکھتے تاکہ وہ اپنا وقت وہاں پر دے سکے اور واضح و نصیحت کر سکے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ہم عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ کو جہاں ایک نعتیہ دیوان ہدایت بخشش دیا، امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان اعلی حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے نعت مصطفیٰ لکھی، منقبت لکھی، لیکن آپ کہیں پر نہیں دیکھیں گے کہ امام اہل سنت نے کسی کا مرثیہ لکھا ہو. علامہ سید ہدایت رسول رامپوری علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکت وہ عظیم ذات ہے، وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے لیے امام اہل سنت نے مرثیہ لکھا. علامہ سید ہدایت رسول رامپوری علیہ رحمت و رضوان کہ وصال مبارک کے بعد ان کی فاتحہ، سبم کی فاتحہ، تیجے کی فاتحہ کے موقع پر امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ان کے ایصال ثواب کے خاطر نعت مصطفیٰ لکھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نعت مصطفیٰ پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے اور نعت مصطفیٰ لکھ کر کے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اور رامپور کے دبدبہ سکندری میں موجود ہے، رضا لائبریری میں موجود ہے. اور اس روایت کو میں نے اپنے والد ماجد خلیفہ سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی سید شاہد علی حسنی نوری رضوی جمالی کریمی قاضی شرع مفتی اعظم ضلع رامپور علیہ رحمت و رضوان کی زبان فیض ترجمان سے بارہا سنا. وہ کون سی نعت پاک ہے کہ جس کو علامہ سید ہدایت رسول رامپوری علیہ رحمت و رضوان کی ایصال ثواب کے خاطر ان کی تیجے کی فاتحہ کے موقع پر امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے لکھا. آپ نے بہت بار سنا ہے وہ کلام، بارہا سنتے ہیں، بارہا پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا پس منظر بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. اس کا پس منظر یہی ہے جو میں نے بیان کیا، اور وہ نعت پاک ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. وہ علامہ ہدایت رسول رامپوری علیہ رحمت و رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرماتے ہیں، اور اسی نعت میں امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی منقبت بھی بیان فرماتے ہیں. ان کا پیارا کلام فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، مجھے بھی دکھا وہ ادا تاج والے، مجھے بھی دکھا وہ ادا تاج والے کہ جس پر ہے پیارا خدا تاج والے. نہ تجھ میں خدا ہے نہ تو ہے خدا میں، نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے. نہ تجھ میں خدا ہے نہ تو ہے خدا میں، نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے. اور انہوں نے تو یہ نعت پاک بیان کی ہے، مگر اس کا اشارہ صرف یہی نہیں ملتا ہے.
بلکہ دربار رسالت کے شاعر خاص حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے کلام میں ملتا ہے. نعت مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں جن کے لیے مصطفیٰ پیارے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں منبر لگا کر کے اور پھر ارشاد فرماتے ہیں حسان کھڑے ہو جاؤ اور پھر نعت بیان کرو اور دعا کرتے اللہم ایدہ بروح القدس. اور پھر حسان نعت پاک بیان کرتے ہیں. حسان ابن ثابت کہتے ہیں نعت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد. اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے کہ جب بھی مؤذن 5 وقت اذان میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ سید ہدایت رسول اللہ پوری علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں نہ تجھ میں خدا ہے نہ تو ہے خدا میں نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے. تجھے کون سمجھے تجھے کون بوجھے تو بے شک ہے سر خدا تاج والے. تجھے کون بوجھے تجھے کون سمجھے تجھے کون بوجھے تو بے شک ہے سر خدا تاج والے. زمانے کی کشتی کا حکم خدا سے زمانے کی کشتی کا حکم خدا سے تو ہے ناخدا باخدا تاج والے. درودوں کے قابل سلاموں کے لائق تیری شان صلی اعلیٰ تاج والے. درودوں کے قابل سلاموں کے لائق تیری شان صلی اعلیٰ تاج والے. اور اس کے آگے یوں ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے دشمنوں کے کلیجے میں دل میں تیرے دشمنوں کے کلیجے میں دل میں لگاتا ہے تیرے رسا تاج والے. تیرے دشمنوں کے کلیجے میں دل میں لگاتا ہے تیرے رسا تاج والے. کون؟ تیرا پاک نائب تیرا سچا وارث تیرا پاک نائب تیرا سچا وارث تیرا بندہ احمد رضا تاج والے. سبحان اللہ. تیرا پاک نائب تیرا سچا وارث تیرا بندہ احمد رضا تاج والے. اور آگے فرماتے ہیں تیرے دشمنوں کے کلیجے میں دل میں یا رسول اللہ تیرے دشمنوں کے کلیجے میں دل میں لگاتا ہے تیرے رسا تاج والے. کون؟ تیرا پاک نائب تیرا سچا وارث تیرا بندہ احمد رضا تاج والے. سبحان اللہ. بہت خوب. اور ہم کہتے ہیں تیرے دشمنوں کے کلیجے میں دل میں لگاتا ہے تیرے رسا تاج والے. کون؟ تیرا پاک نائب تیرا سچا وارث تیرا بندہ اختر رضا تاج والے. تیرا پاک نائب تیرا سچا وارث تیرا بندہ اختر رضا تاج والے. اور آگے فرماتے ہیں نلے کافروں سے مدد کوئی سنی فرماتے ہیں نلے کافروں سے مدد کوئی سنی صلح کل کے فتنے مٹاتا جوالے. کافروں سے مدد کوئی سنی صلح کل کے فتنے مٹاتا جوالے. صحابہ کے دشمن رہے خوار ہر جا صحابہ کے دشمن رہے خوار ہر جا محبوں پہ فضل خدا تاج والے. محبوں پہ فضل خدا تاج والے. اور آخر میں فرماتے ہیں تیرے واسطے میں ہدایت کی تیرے واہ واہ اے احمد رضا تیرے واسطے میں ہدایت کی تیرے یہی ہے خدا سے دعا تاج والے. واہ واہ تیرے واسطے میں ہدایت کی تیرے یہی ہے خدا سے دعا تاج والے. زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی رہے نام احمد رضا تاج والے. تیرے واسطے میں ہدایت کی تیرے یہی ہے خدا سے دعا تاج والے. زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی رہے نام اختر رضا تاج والے. رہے نام اختر رضا تاج والے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے صرف نعتیہ دیوان ہدایت بخشش نہیں دیا ہے. ہدایت بخشش کو ایک نعتیہ دیوان سمجھ کر محض اسے ممبروں کی زینت بنا کر یقیناً وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. ہدایت بخشش ہمارے ایمان کا محافظ ہے. ہدایت بخشش. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ہمیں ہدایت بخشش صرف اس لیے دی کہ ہم اسے صرف پڑھیں اور پڑھ کر کے مگن ہو جائیں یا پھر
ہم اسے ہر روز وظیفے کے طور پر پڑھ کر کے اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنے والے تھے. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس وقت میں کہ جب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی سلطنت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جا رہا تھا، تب سلطنت مصطفیٰ کے قیام کے لیے امام اہل سنت نے ہدایت بخشش کی تھی تاکہ سلطنت مصطفیٰ کو غلاموں کے دلوں میں قائم کر دیا جائے. ہدایت بخشش وجود میں آئی سلطنت مصطفیٰ کے قیام کے لیے غلامان مصطفیٰ کے دلوں میں، اور خدا کی قسم سلطنت مصطفیٰ کو قائم کر کے رکھ دیا، ہدایت بخشش کے ذریعے بھی اور اپنی تحریرات کے ذریعے بھی. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کی تصنیفات یا ہدایت بخشش کو میں سمجھانے سے پہلے وہ کیا ہے ایک مثال قرآن کریم سے دینا چاہوں گا. میرے بزرگ، ہمارے آقا، ہمارے سروں کے تاج یہاں پر موجود ہیں. سورۃ النحل پارہ نمبر 14. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سبحان اللہ. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. عربی میں نحل، اردو میں شہد کی مکھی اور انگلش میں بی. شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. شہد کی مکھی کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی. سوچنے کی بات ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر شہد کی مکھی کی مثال بیان کی گئی؟ وہ مثال کیا ہے؟ میں اس کو بتانے سے پہلے آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج کی اس محفل کا پیغام یہ ہے کہ آپ شہد کی مکھی بن جاؤ. آپ شہد کی مکھی بن جاؤ. کیا کرتی ہے شہد کی مکھی؟ شہد کی مکھی اس کا ایک امیر ہوتا ہے جس کا نام ہے یاشوب. شہد کی مکھی کا ایک امیر ہوتا ہے جس کا نام ہے یاشوب. اسی یاشوب، اسی امیر، میں امیر کہوں گا یاشوب دوبارہ نہیں کہوں گا، اسی امیر کے کہنے پر تمام مکھیاں چلتی ہیں. شہد کی مکھیاں کبھی بھی اپنے امیر کی مخالفت نہیں کرتی ہے. وہ نکلتی ہے تو اپنے امیر کی عمارت اور سربراہی میں نکلتی ہے. بہت خوب، سبحان اللہ. اور وہ تنہا نہیں نکلتی ہے، وہ جتھے کی شکل میں نکلتی ہے. آپ بھی تنہا مت نکلو، جتھے کی شکل میں نکلو. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ تنہا مت نکلو، آپ جتھے کی شکل میں نکلو. آپ شہد کی مکھی بن جاؤ، اپنا ایک امیر جو ہے اسے مان لو. اور خدا کی قسم اگر تمہارا کوئی امیر ہے تو امیر اہل سنت، امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی. کہاں ہے اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان؟ فتاوی رضویہ اور ہدایت بخشش کی صورت میں ہمارے درمیان قیامت تک انشاءاللہ العزیز باقی رہیں گے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آپ شہد کی مکھی بن جاؤ. شہد کی مکھی نکلتی ہے جتھے کی شکل میں. کیا کرتی ہے شہد کی مکھی؟ پہاڑوں میں، درختوں پر اور چھتوں کے نیچے جو چھجے دیکھے ہیں آپ نے، مکانوں کے نیچے جو چھجے دیکھے ہیں آپ نے، وہاں پر وہ اپنا مکان تعمیر کرتی ہے. جانتے ہو ان مکھیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کے کام بٹے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کا کام ہوتا ہے اس مکان کی تعمیر کرنا،
کسی کا کام ہوتا ہے اس مکان میں انڈے اور بچے دینا، کسی کا کام ہوتا ہے اس مکان میں پانی لا کر کے رکھنا، کسی کا کام ہوتا ہے صبح کو نکل جانا اور شام کو واپس آ کر کے اس میں اپنی غذا کو رکھ دینا۔ وہ غذا کیا ہے؟ شہد۔ یہ ایک ہی جانور ہے کہ جس کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کے دونوں بہترین ہیں۔ میں نے آپ سے کہا شہد کی مکھی بن جاؤ، کیوں؟ کیونکہ شہد کی مکھی کی خصلت ہے کبھی وہ گندگی پر نہیں بیٹھتی ہے۔ شہد کی مکھی کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتی ہے۔ شہد کی مکھی کا کام ہے پھل یا پھول پر جا کر کے بیٹھنا۔ مختلف قسم کے باغات میں جانا، مختلف قسم کے باغات میں مختلف قسم کے پھلوں اور پھولوں سے رس لے کر کے اپنے مکان میں لے جا کر کے اس کو حفاظت سے رکھ دینا تاکہ وہ ہمارے لیے شفا بنے۔ میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ آپ شہد کی مکھی بن جاؤ تاکہ آپ اچھی جگہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں۔ مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی غلط جگہ اٹھے بیٹھے۔ شیخ سعدی نے صاف فرما دیا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت برا بنائے گی۔ اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ جانتے ہو؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، انہیں کچھ لوگوں کی تلاش ہوتی ہے، بالآخر جن لوگوں کی انہیں تلاش ہوتی ہے وہ انہیں مل ہی جاتے ہیں۔ تب کچھ ساتھی اپنے دوسرے فرشتوں سے کہتے ہیں، ساتھیوں سے کہتے ہیں، ہلموا الیہ ہلموا الیہ، آؤ میری طرف آ جاؤ، جن کی تلاش میں ہم نکلے تھے ہم کو مل گئے۔ وہ ساتھی بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں، پھر وہ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد جن بندوں کی تلاش ہوتی ہے ان سے ملاقات کر کے ان کی محفل میں شریک ہو کر کے سیدھے رب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حالانکہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، مگر اللہ کو اپنے نیک بندوں کا ذکر بہت پسند ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کیا کر رہے تھے وہ؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک ویمجدونک ویحللونک۔ اے پروردگار عالم، وہ تو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، وہ تو اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، وہ تو الحمدللہ کہہ رہے تھے، وہ تو تیری پاکی تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کیا چاہتے ہیں وہ مجھ سے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم وہ تجھ سے تیری جنت چاہتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم اگر وہ تیری جنت دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری پاکی تیری بزرگی بیان کرتے۔ کس چیز سے وہ میری پناہ چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم وہ تیری جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم انہوں نے تیری جہنم نہیں دیکھی۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر میری جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار اگر وہ تیری جہنم دیکھ لیتے تو اور زیادہ تجھ سے توبہ اور استغفار کرتے، تیری مغفرت کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اشہدوا یا ملائکتی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم تو نے سب کی مغفرت فرما دی؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم لیکن اس محفل میں تو کچھ بندے ایسے بھی تھے جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، جو تیرے ذکر کے لیے
یہ تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے. تب جانتے ہو بخاری اور مسلم کے متفق الفاظ ہیں. کیا ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے؟ لا یشقا جلیسہم، میرے ذکر کرنے والے بندوں کی محفل میں ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جائیں گے. میرے محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جائیں گے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں گنجی سقر کی ہے. شہد کی مکھی، شہد کی مکھی، جس شہد کی مکھی کی میں نے مثال دی اس شہد کی مکھی کا نام ہے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان. اور یہ میرا دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے، جسے دیکھنا ہو. میں زیادہ، اب میرے بزرگ علماء یہاں پر موجود ہیں، حضرت مفتی مقصود عالم صاحب فرحزیائی سلمہ المنان وحفظہ الرحمن، مفتی رحمت علی صاحب اور وغیرہ وغیرہ، مفتی بدر القادری صاحب اور بزرگ ہمارے سادات اکرام یہاں پر موجود ہیں. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں میری بات بہت غور سے سننا، اور اگر کسی کو اس کے خلاف کا دعویٰ ہو تو وہ سامنے آ سکتا ہے. اس شہد کی مکھی کا نام ہے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان. وہ شہد کی مکھی 1300 سال کے پھلوں اور پھولوں کی بارگاہوں سے رس چوس کر کے لا کر کے اس نے دیا. فتاوی رضویہ شریف اٹھا لیجئے، جلد نمبر 1 ہی صرف اٹھا لیجئے، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کی فتاوی رضویہ شریف، اس میں پہلا رسالہ اجل الاعلام ان الفتوى مطلقا على قول الامام الحمدللہ والد ماجد علیہ رحمت الرضوان کی رسالہ مبارک کے بعد اس کی تدریس کا شرف مجھے حاصل ہوا. تخصص فی الفقہ والافتاء کے سال دوم، سال آخر، تحقیق آخر کے طلبہ کو الحمدللہ وہ تقریباً پورا رسالہ میں اس اسماعی آخر میں پڑھا چکا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی سے سن کر کے بولا ہے، الحمدللہ اسے پڑھا نہیں ہے میں نے، لیکن پڑھایا ضرور ہے میں نے الحمدللہ اسے. وہ ایک رسالہ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے، وہ ایک رسالہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور دیکھ لیجئے اٹھا کر کے کہ کس طریقے سے امام اہل سنت کن کن باغوں میں گئے ہیں اور وہاں سے کن کن پھلوں اور پھولوں کا رس لا کر کے شہد کی شکل میں فتاوی رضویہ کی شکل میں ہمیں دیا. اور ایک چیز اور جو فتاوی رضویہ شریف میں از اول تا آخر نظر آئے گی، صرف 1300 سال کے علماء اعلام ہی نظر نہیں آئیں گے اس میں. میں مجتہدین، وقت کے مجتہدین علماء اس کے اندر موجود، مگر ایک خاص بات امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے ہمیں شہد کی شکل میں وہ دیا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ علی آلک و اصحابک یا شفیع عند اللہ. الحمدللہ. یاد آ گیا، ہلکا سا سلیپ ہوا تھا دماغ سے، لیکن ذکر مصطفیٰ کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے الحمدللہ یاد آ گیا. جب ہم مصر میں تھے تو وہاں پر ہم نے مسجد ازہر میں بیٹھ کر کے جب ہم بھول گئے تھے ایک سبق ہلکا سا، تو ہم نے درود پاک پڑھا. وہیں ایک طالب علم نے ہم سے کہا کہ قرآن کریم تو کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو. تم تو مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے ہو. تو ہم نے کہا کوئی درود ایسا دکھا دو جو ذکر خدا سے خالی ہو. درود خالی ہو ہی نہیں سکتا ذکر خدا سے. ذکر مصطفیٰ سے ذکر خدا خالی ہو ہی نہیں سکتا. ممکن ہے کہ ایک شخص ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی ذکر مصطفیٰ کرے اور ذکر خدا نہ کرے. بالکل پوچھ سکتے ہو، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو. جید علماء کرام موجود ہے. امام اہل سنت نے جس بات کو مضبوطی سے رکھا ہے اس کو رکھنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں. فتاوی امام بخاری کی، بخاری شریف کے حوالے سے
बुखारी शरीफ का भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी तदरीस का शरफ मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद माजिद से पूरी पढ़ी भी है और वालिद माजिद से बुखारी शरीफ पढ़ी है, लेकिन उससे ज्यादा अजीम शरफ मेरी नजर में यह है कि बुखारी शरीफ का इफ्तिताह ताजुश शरिया के दस्ते मुबारक पर किया है और बुखारी शरीफ का इख्तिताम भी खत्म बुखारी भी ताजुश शरिया के दस्ते अक़दस पर किया अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक हदीस पाक बयान करने के बाद दो सनदों से बयान करते हैं। एक हदीस पाक बयान करते हैं और बयान करने के बाद एक के बारे में फरमाते हैं ये असनद है और दूसरी के बारे में फरमाते हैं ये अहवत है। इसकी सनद बहुत मजबूत है और इस वाली में एहतियात बहुत ज्यादा है। उसके बाद फैसला फरमाते हैं कि हम अहवत को इख्तियार करेंगे। हम जिसमें एहतियात ज्यादा है उसको इख्तियार करेंगे। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में खुदा की कसम एहतियात ही एहतियात का दामन थामा है। एहतियात का दामन इमाम अहले सुन्नत के हाथ से छूटा नहीं है और जो लोग भी फतावा रज़विया के खिलाफ गए हैं एहतियात का दामन उनके हाथों से छूट चुका है। एहतियात का दामन उनके हाथों से छूट चुका है। वो ये दावा नहीं कर सकते कि एहतियात का दामन उनके हाथ में है। मैं उन मसाइल की तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उसका मौका नहीं है, क्योंकि उसका मौका सेमिनार है, जलसगाहें नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इमाम बुखारी की बात पर अमल करना कि जिसमें एहतियात ज्यादा हो उस पर अमल करो और फतावा रज़विया मुकम्मल एहतियात पर मुश्तमिल है और एहतियात का दामन जिस मजबूती से इमाम अहले सुन्नत ने थामा है आप नहीं दिखा सकते माजी करीब में। और उसके साथ साथ मैं तो माजी करीब की बात करूंगा, माजी करीब में ज्यादा वबाल है। माजी बाइद में था ही नहीं तो मैं करूंगा कि माजी बाइद की बात तो करीब में हो रही है सारी बातें, पहले वजूद ही नहीं था इसका। पहले इसका वजूद कहाँ था तो मैं माजी बाइद कहूंगा ही नहीं। ये सबके माजी करीब में हुआ है। ये तो हम मेरे ख्याल से हमारे बचपन से शुरू हुआ है। आप तो माशाल्लाह सब बुजुर्ग हैं। एक बात और जो मैं कहना चाहूंगा और बड़े बड़े दावे के साथ और बड़े चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा अपने बुजुर्ग उलमा की कदमबोसी करते हुए और उनका दामन थामते हुए कि वो मेरी रहनुमाई फरमाएं। वो ये कहना चाहूंगा और ये जवाब था उस बात का जो अजहर के अंदर तकरीबन 8 से 10 तलबा ने रात में बैठकर के जिनसे 7 से 8 घंटे लगातार गुफ्तगू हुई थी, हत्ता कि फजर का वक्त आ गया था। उनका इल्जाम था कि बरेली शरीफ से सिवाय फतवे जारी होने के, सिवाय एक दूसरों को लानतान करने के, सिवाय दूसरों को बुरा भला कहने के और कुछ नहीं होता है। ये उनके अल्फाज से, ये उनका दावा था। कभी उस पे, 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 कभी उस पे। मैंने सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा कि मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं, आप कह रहे हो कि बरेली शरीफ से हमला हुआ और मैं कहता हूं कि बरेली ने कभी किसी पे हमला किया ही नहीं, बल्कि बरेली शरीफ मैं इमाम अहले सुन्नत से लेकर के ताजुश शरिया तक और उसमें हुजूर मुहद्दिस कबीर भी शामिल हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तमाम ज़वात मुक़द्दसा वकील दिफा की हैसियत रखती है। जब जब फतावा रज़विया या मसलक अहले सुन्नत या मसलक आला हज़रत पर हमला हुआ है, खुदा की कसम तब ये ज़वात मुक़द्दसा सीना सिपर होकर के सामने आई। पूरी फतावा रज़विया शरीफ इस बात की बय्यिन दलील है, सूरज से ज्यादा रोशन दलील है। अगर किसी को दावा हो तो फतावा रज़विया शरीफ में हमला दिखा दे किसी पर। नहीं, हमला हुआ है, हमले के दिफा के लिए बरेली हमेशा उतरा है। वो वकील दिफा की हैसियत रखते हैं हमारे संविधान। अब मुझे बताओ कि अगर हमला हो तो क्या आपको ये हक भी नहीं है कि आप उसका बचाव करें? बचाव का हक तो आपको है ना? बचाव का हक है कि नहीं है? डिफेंस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? यह हमला होता रहेगा, नशे में पर बिजलियां गिरती रहेंगी और हम हाथ पे हाथ धरे
منتظر فردہ رہیں گے اور کچھ کہیں گے ہی نہیں. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت تفسیر برکت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان، حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ، حضور تاج الشریعہ، حضور صدر الشریعہ، جتنی بھی یہ ذوات مقدسہ ہیں یہ سب یقین دفاع کی حیثیت رکھتی ہیں. ہمیشہ سے انہوں نے دفاع کیا ہے، انہوں نے ڈیفینس کیا ہے، انہوں نے بچاؤ کیا ہے. مسلک اہل سنت پر جب جب حملہ ہوا ہے تب انہوں نے حملے کو روکا ہے اور اپنی قوم کو، اپنی ملت کو اور غلامان مصطفیٰ کو ان کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا. چونکہ یہاں پر سادات اکرام موجود ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ابن برکت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ نے آپ نے بہت سنا ہے کہ امام اہل سنت نے سادات اکرام کا بڑا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے بھی. انہوں نے تو ظاہر فرمایا ہے، بیان تو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، انہوں نے تو اس کا اظہار فرمایا ہے، ہمارے سامنے رکھ دیا ہے نکال کر کے. آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن ایک بات کی طرف جو میں اشارہ کرنا چاہوں گا اس کو ضرور سنیے گا. قرآن کریم کی آیت کریمہ پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ کی آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ معذرت چاہوں گا میں بس اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب آپ کا رب عن قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بولیے بس یہ میں آیت کریمہ بس ختم کر دوں گا. بہت پیاری گفتگو ماشاءاللہ. عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہمیں دو طرح کے اقوال ملتے ہیں. ایک قول وہ ملتا ہے جو عام امت سے متعلق ہے، اور ایک وہ قول ملتا ہے جو خاص اہل بیت اطہار سے متعلق ہے. امت مصطفیٰ سے متعلق اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ان قریب آپ راضی ہو جائیں گے، اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی امتی اگر میرا جہنم میں رہا تو میں راضی نہیں ہوں گا. جب تک ایک امتی کو جہنم سے نکال نہیں دوں گا راضی نہیں ہوں گا. اسی کے بارے میں ایک دوسرا قول اسی آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ رضائے مصطفیٰ ہے قائم ہے. فرماتے ہیں وَرِضَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يدخل احد من اہل بیتہ النار. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں ہے کہ اہل بیت اطہار میں سے ایک بھی جہنم میں داخل نہ ہو. النار جہنم میں داخل نہ ہو، نار میں داخل نہ ہو. امام اہل سنت فرماتے ہیں نار دو قسم کی ہے، نار خلود، نار تطہیر. فرماتے ہیں نار خلود ہے کافروں کے لیے اور نار تطہیر ہے مومن عاصیوں گناہگاروں کے لیے. فرماتے ہیں اہل بیت نار تطہیر میں بھی داخل نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس تعلیم کو سمجھیں. میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان بنایا، پورے قرآن مقدس میں حسن اخلاق، اچھے برتاؤ، اچھے سلوک، اچھے کردار، اچھے معاملے، اچھے معاشرت کی سب سے جامع ترین آیت کریمہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. قرآن فرماتا ہے اے محبوب آپ عفو کو اپنائیے اور معروف کا، عرف کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے. درگزر کرنا، معاف کر دینا اور بھلائی کا حکم دینا اور جاہلوں سے بچ جانا. جب آپ کسی کو معاف کر دیں گے اس کی غلطی پر، اس کے ظلم و زیادتی پر، اور آپ بھلائی کا حکم دیں گے تو لا محالہ ضرور کوئی نہ کوئی آپ کا دشمن ہو جائے گا، جس کی وجہ سے قرآن فرماتا ہے کہ جاہلوں سے بچتے رہنا. یہ بیوقوف، یہ جاہل کبھی آپ کو اچھائی نہیں کرنے دیں گے، کبھی آپ کو اچھے اخلاق نہیں اپنانے دیں گے، کبھی آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اچھے برتاؤ، اچھے سلوک، اچھے معاملات، اچھے معاشرت کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہ جاہل. جب بھی آپ یہ معاملہ کریں گے تو یہ آپ کو ہمیشہ بہکانا چاہیں گے. ان سے بچتے رہنا. اللہ رب العزت مجھے اس کی آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. علامہ سید ہدایت رسول اللہ پوری علیہ رحمۃ الرضوان کے ان اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف روح میرا قرآن یا رسول اللہ.
منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی بسم یا رسول اللہ، اور تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی، ہم غلامان شاہ احمد رضا کا یا رسول اللہ۔ آمین ثم آمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔